مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی خود نوشت سوانح حیات میں 1857 کے جنگ آزادی کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ علماء دیوبند میں ایک ممتاز عالم مولانا شیخ محمد صاحب تھے۔ مولانا کی رائے یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہم مسلمانوں پر فرض تو درکنار، موجودہ احوال میں جائز ہی نہیں۔ اس موضوع پر غور و فکر کے لیے دیوبند میں اکابر علماء کا ایک اجتماع ہوا۔ اس موقع پر مولانا قاسم نانوتوی نے نہایت ادب کے ساتھ مولانا شیخ محمد صاحب سے پوچھا کہ حضرت، کیا وجہ ہے کہ آپ ان دشمنان دین و وطن پر جہاد کو فرض بلکہ جائز بھی نہیں فرماتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس اسلحہ اور آلات جہاد نہیں، ہم بالکل بے سر و سامان ہیں۔ مولانا نانوتوی نے عرض کیا کہ کیا اتنا بھی سامان نہیں کہ جتنا غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس تھا؟ اس موقع پر مولانا شیخ محمد صاحب نے سکوت فرمایا۔ اس کے بعد علماء اور عوام کی ایک جماعت جہاد کے لیے نکلی۔ شاملی سہارنپور کے میدان میں انگریز فوج سے ان کا مقابلہ ہوا۔ مسلم مجاہدین کے پاس زیادہ تر تلواریں اور بھالے تھے اور انگریز فوج کے پاس بندوق اور توپ۔ چنانچہ بدترین شکست ہوئی، کچھ لوگ مارے گئے، کچھ لوگوں کو انگریزوں نے اپنا قیدی بنا لیا۔ یہ واقعہ علامتی طور پر بتاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں جب غیر قوموں نے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا تو اس کے بعد وہ کون سا حادثہ پیش آیا جس نے مسلمانوں کی جدید تاریخ کو مسلسل بربادی کی تاریخ بنا دیا۔ وہ دراصل اذن اللہ یعنی قانون فطرت سے انحراف تھا۔ مذکورہ واقعے میں مولانا شیخ محمد صاحب گویا فطرت کے ترجمان تھے۔ ان کا شعور یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت اصل مسئلہ طاقت کی نابرابری کا ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس نابرابری کو ختم کرنا چاہیے۔ اس نابرابری کو دور کیے بغیر لڑائی لڑنا صرف خودکشی ہے۔ مگر دوسرے علماء رد عمل کے جذبات سے مغلوب ہو کر اس ضروری پہلو کو بھول گئے۔ وہ جوش میں آ کر صرف جنگی اقدام کی باتیں کرنے لگے۔ اس ماحول میں مولانا شیخ محمد صاحب برسر حق ہونے کے باوجود اکیلے رہ گئے۔ چنانچہ ملت کا قافلہ غلط رہنمائی کے نتیجے میں فطرت کی شاہراہ کو چھوڑ کر بے فائدہ ٹکراؤ کی اندھی راہوں میں چل پڑا۔ اس کے بعد اس نے قربانی کی مثالیں تو ضرور قائم کی، مگر وہ قوم کی تعمیر جدید اور اس کے اثر نو غلبے کی مثال قائم نہ کر سکے۔